الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ارحم امتی بامتی ابو بکر. صدق نبینا الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا ختیم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی درود شریف گناہوں کو مٹا دیتا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ اپنے جسموں کو عطر لگا کے آئے، اپنے کپڑوں کو عطر لگا کے آئے. عطر کپڑے مہکاتا ہے اور درود شریف دل کو مہکا دیتا ہے، تو اپنے دلوں پہ بھی عطر لگا لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. راولپنڈی سے انتہائی معتبر شخصیت فاضل جلیل قرۃ عیون الصلحاء حضرت علامہ صداقت حسین صاحب تشریف لائے ہیں، خطیب اعظم راولپنڈی. میں ان سے گزارش کروں گا آگے پہلی صف میں تشریف لے آئیں. مرحبا. برادران اسلام، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن پاک کی روشنی میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر مبارک کیا تھا، اور آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ جمعۃ المبارک پہ جو آیات میں نے تلاوت کی ان میں ایک یہ مشہور آیت بھی شامل تھی جس میں میرے آقا کریم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ان اللہ معنا. بغداد کے مشہور مفسر حضرت علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں: الصدیق عندہ علیہ الصلاۃ والسلام بمنزلتہ عند ربہ جل شانہ. جو مقام حضور اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں وہ مقام حضرت صدیق اکبر کو حضور کی بارگاہ میں حاصل ہے. تفسیر روح المعانی میں علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے ان آیات سے کہ جو مقام حضور اللہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں
وہ مقام حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں رکھتے ہیں۔ صدیق اکبر انتہائی مقرب ہیں بارگاہ نبوت کے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث میں نے آج خطبہ میں بھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسے محدث ترمذی انہوں نے جامع ترمذی میں روایت کیا اور امام حاکم نے المستدرک میں، دیگر بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ مہربان میری امت کے لیے، میری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان ہے تو ابو بکر ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا ہے؟ جو خود رحمت للعالمین ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ابو بکر ارحم ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحمان نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اب حضور رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر۔ تو علامہ محمود آلوسی کا جو قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے تفسیر میں، اس کی تشریح حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ رحمان کہتا ہے میرا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور رحمت للعالمین فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے سب سے زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے تو ابو بکر ہے۔ اللہ رحمان ہے، حضور رحمت للعالمین ہیں، اور حضرت صدیق اکبر اس امت میں سب سے زیادہ ارحم ہے، مہربان ہیں، شفقت کرنے والے۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو 40,000 درہم آپ کے پاس تھا جو آپ نے ترویج و اشاعت دین کے لیے خرچ کیا ہے۔ کوئی غلام کلمہ پڑھتا، اس کا کافر مالک اس پہ ظلم کرتا، حضرت صدیق اکبر غلام کو خرید کے آزاد کر دیتے۔ کسی غلام کو خرید کے آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس دور میں انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی اور انسانوں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ جو انسان غلام ہے اس کی اپنی تو کوئی سوچ نہیں، وہ تو غلام تھا۔ جو مالک کھلاتا وہ کھا لیتا، جو مالک پہناتا وہ پہن لیتا، وہ تو پابند تھا۔ اس لیے کسی کو خرید کے آزاد کروانا بہت بڑی نیکی تھی۔ حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت بلال حبشی، بی بی زنیرہ، ان لوگوں نے جب کلمہ پڑھا ہے تو ان پر ظلم کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، ابو بکر بڑی شفقت کرنے والے۔ کتنے درہم آپ نے خرچ کیے اسلام پر جب کلمہ پڑھا ہے؟ اس دور میں ایک بکری 1 درہم میں خریدی جا سکتی تھی۔ شاید 40,000 درہم کا آپ کو احساس نہ ہو بھی کتنے پیسے خرچے تھے۔ 1 درہم میں 1 بکری خریدی جا سکتی تھی۔ آج کل بکری کتنے کی آ رہی ہے جی؟ چلیں آدھی قیمت لگا لینا، اگر 20,000 کی بھی آپ 1 بکری خریدیں تو 40,000 بکریاں کتنے کی آئیں؟ کیونکہ اس دور میں تو 1 درہم سے 1 بکری خریدی جا سکتی تھی، اور آپ نے 40,000 درہم خرچ کیے، گویا 80 کروڑ روپیہ اسلام پہ آپ نے خرچ دیا۔ آج جو شخص فیس طے کر کے گھر سے نکلتا ہے نا بیان کرنے کے لیے، وہ محفل میں آ کے اس ہستی پہ تنقید کر رہا ہے جس نے اپنے گھر سوئی بھی نہیں رہنے دی، سب کچھ اسلام پہ لٹا دیا۔
خود غرضی اور مفاد پرستی کے اس دور میں ایثار کا لفظ کتابوں میں نظر آتا ہے. ایثار اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا. اور لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو وہاں لفظ کے بدلے میں لفظ ہی ملتا ہے کہ ایثار کا مطلب کیا؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینا. وہاں لفظ کے بدلے میں لفظ ہی نظر آئے گا. لیکن اگر ایثار کی چلتی پھرتی تصویر دیکھنی ہو، مجسم شکل میں ایثار کو دیکھنا ہو، تو صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات بیٹیوں کو مکے میں چھوڑ کے گئے ہیں، اور گھر میں جتنی دولت تھی وہ ساری لے گئے ہیں کہ سفر میں حضور کی خدمت کے لیے خرچ کروں گا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایثار پسند شخصیت. مفاد پرست ذہن کیا جانے ابو بکر کس ہستی کا نام ہے. خود غرض کیا جانے ابو بکر کس ہستی کا نام ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے لیے میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ارحم امتی بے امتی ابو بکر. میری امت میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والا مہربان ہے تو ابو بکر ہے. کتنی احادیث ایسی ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ امت کے لیے یہ دعا فرمائیں، یا رسول اللہ امت کے لیے یہ دعا فرمائیں، یا رسول اللہ امت کے لیے نرمی کا پہلو عطا فرمائیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سیرت کو دیکھتے ہوئے اور اسی کا اظہار کرتے ہوئے میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر سب سے زیادہ شفقت کرنے والے. اور قیامت کے دن آپ کی یہ امت کے ساتھ محبت ظاہر ہوگی. تاریخ شام میں یہ روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. صحابہ کرام کی محفل لگی ہے، سید العالمین رونق افروز ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اب وہ شخص آ رہا ہے جو قیامت کے دن نبیوں کی طرح شفاعت کرے گا. یعنی جس طرح نبیوں کی شفاعت سے بے حساب لوگ دوزخ سے نکلیں گے، جنت میں جائیں گے، فرمایا اب وہ شخص آ رہا ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن گناہگاروں کی بخشش ہوگی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور کا یہ فرمان مکمل ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر محفل میں حاضر ہوئے. تاریخ دمشق میں یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن ابو بکر کی شفقت امت کے لیے ظاہر ہوگی. اور یہ فرمان تو آپ نے اکثر سنا کہ میرے آقا کریم نے فرمایا جس کسی نے میرے اوپر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا ہے. ایک ابو بکر ایسے ہیں کہ ان کے احسان کا بدلہ میں نہیں دے رہا، قیامت کے دن میرا خدا دے گا. تو کئی نقشبندی مشائخ نے اس پر اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم تو اپنے مرید لے کے حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے کہ آپ کے ایک احسان کا بدلہ آج حضور نے دینا ہے، تو آپ شفاعت فرمائیں ان نسبت والوں کی، ان گناہگاروں کی آپ شفاعت فرمائیں. تو تاریخ دمشق میں تو اس پر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر قیامت کے دن نبیوں کی طرح شفاعت فرمائیں گے. ان کی شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ لاکھوں لوگ آپ کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک تلاوت کی ہے اس میں رحمت للعالمین نے آپ کو ارحم قرار دیا ہے. اور آج گفتگو میں نے جس تمہیدی جملے پر شروع کی کہ حضور کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر انتہائی مقرب ہے. اب جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں یہ حدیث اہل سنت کی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن ابن بابویہ کمی اس نے عیون و اخبار الرضا اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. روایت کو بیان کر رہے ہیں حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر. ابو بکر میرے کان ہیں، عمر میری آنکھیں ہیں.
इन्ना अबा बकर मिन्नी बे मंजिलत समय, अबू बकर मेरे कान है, व इन्ना उमरा मिन्नी बे मंजिलतिल बसर, और उमर मेरी आंखें हैं। बाज़ किताबों में इस तरह भी रिवायत आई है कि सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दूसरे सहाबा को लश्कर दे के बाहर भेजते हैं जिहाद के लिए, कभी शेखैन को नहीं भेजा, हज़रत अबू बकर व उमर को नहीं भेजा। तो आपने फरमाया, अबू बकर व उमर मेरी आंखें हैं, मेरे कान हैं। इस कदर अपने साथ कुर्ब का इजहार हजूर ने फरमाया है। 360 हिजरी में एक हस्ती का विसाल हुआ है, इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी, उनकी किताब है किताबुश शरिया, 4वीं सदी हिजरी के ये मुहद्दिस हैं। इन्होंने रिवायत नकल की है, मेरे आका करीम ने दुआ फरमाई, और रिवायत के रावी हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाहुम्मा जल अबा बकरिन माई फी दर्जती यौमल क़ियामा, इलाही कयामत के दिन अबू बकर को मेरे सबसे करीब मेरे दर्जे में रखना। अल्लाहुम्मा जल अबा बकरिन माई फी दर्जती, इलाही हशर के मैदान में अबू बकर को मेरे साथ रखना, मेरे दर्जे में मेरे सबसे करीब रखना। फ़औहा इलैहि अन्नी कद इस्तजब्तु लका, तो अल्लाह करीम ने वही नाज़िल फरमाई, महबूब हमने आपकी दुआ को कबूल फरमा लिया। हजरत सिद्दीक अकबर दुनिया में भी हजूर के साथ हैं, आखिरत में भी हजूर के साथ हैं। और ये हदीस तो आपने मुतअद्दिद मर्तबा सुनी होगी कि मेरे आका करीम मस्जिद में तशरीफ लाए, दाएं हाथ में हजरत सिद्दीक अकबर का हाथ, बाएं हाथ में हजरत फारूक आजम का हाथ पकड़े, मुस्कुराते हुए दाखिल हुए। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपका हर अंदाज ही जाज़िब, दिल नशी, खूबसूरत है, पर यह अंदाज तो आज बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। दोनों सहाबा के हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। मेरे आका कमाया, हा कजान नुबासो यौमल क़ियामा, मैं हशर के मैदान में भी आऊंगा तो इस शान के साथ अबू बकर का हाथ मेरे दाएं हाथ में है, उमर का हाथ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रौनक अफरोज हैं। मैं ज़्यादा तशरीह की तरफ नहीं जा रहा, चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस आपको सुनाऊँ जिनमें हजूर के साथ कुर्ब का इजहार है। ये हदीस जो आपको सुना रहा हूँ बुखारी और मुस्लिम में है, इमाम निसाई ने से फ़ज़ाइलुस सहाबा में नकल की है, सनद सही के साथ मुहद्दिसीन ने इस हदीस को बयान किया है। सहाबा की महफिल लगी है, मेरे आका रौनक अफरोज़ हैं, अनवार रिसालत से सहाबा के दिल रोशन और मुनव्वर हो रहे हैं। मेरे आका करीम ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक शख्स बैल को लेके जा रहा था, तो उसने सोचा मैं बैल की पुश्त पर सवारी करूं, जैसे घोड़े की पुश्त पर या खच्चर की पुश्त पे लोग सवारी कर लेते हैं। तो उसने सोचा मैं बैल की पुश्त पे बैठ जाता हूं और सफ़र कट जाएगा, थकावट नहीं होगी। अब वो बैल की पुश्त पे बैठने लगा तो आगे से बैल ने इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। उस बैल ने कहा, मैं सवारी के लिए नहीं पैदा किया गया, मैं खेती बाड़ी के लिए पैदा किया गया हूं। जब हजूर ने ये फरमाया, फ़क़ाल मन हौलहु सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ये हदीस पाक मैं आपको सुना रहा हूं। जब हजूर ने ये इरशाद फरमाया ना, बैल ने कलाम किया, तो महफिल में बैठे हुए सहाबा ने कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। आज कोई बात आप सुनते हैं जो दिल को लगती है, अल्लाह की शान, हजूर की शान, सहाबा की शान, और आप कहते हैं सुबहान अल्लाह, तो सुबहान अल्लाह कहना ऐसे मौके पर सहाबा की सुन्नत है। मेरे आका करीम ने फरमाया, बैल इंसानों की तरह बोलने लगा। सहाबा ने क्या कहा? 2 दफा कहा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हदीस पाक में फ़क़ाल मन हौलहु सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजूर के पास जो सहाबा रौनक अफरोज थे वो कहने लगे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। क्या बैल भी कलाम करते हैं?
میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی اور مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے، اس محفل میں شیخین موجود نہیں تھے، اور حضور فرما رہے ہیں میں اسے مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخین کریمین کا ایمان کس اعلیٰ درجے پہ ہے۔ میرے آقا کریم نے انہیں بات سنا کے پھر ان سے نہیں پوچھا کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے، انہیں بات سنائے بغیر فرما رہے ہیں کوئی مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے ان کے اعلیٰ ایمان کا اظہار کیا ہے، میں جو کہوں شیخین مانتے ہیں، وہ کس درجے پہ میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے میرے آقا کریم نے فرمایا کہ ایک بھیڑیے نے بکری کو اٹھایا تو چرواہا دوڑا بکری کو چھڑانے کے لیے، تو بھیڑیے نے بکری کو تو چھوڑ دیا اور چرواہے کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا اس وقت کون انہیں بچائے گا جب درندوں کی حکومت ہوگی اور میں ہی ان کا چرواہا ہوں گا، یعنی انسان نہیں ہوں گے، درندے ہی ہوں گے جو ان بکریوں کے ارد گرد ہوں گے، جب میں ہی ان کا محافظ ہوں گا اس وقت کون انہیں بچائے گا۔ تو یہ حدیث بیان کر کے میرے آقا کریم نے فرمایا کوئی اور مانے نہ مانے میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتے ہیں، عمر مانتے ہیں۔ اس موقع پر بھی حضور نے شیخین کا ذکر اپنے ساتھ کیا، فرمایا میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، ابو بکر و عمر اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کس اعلیٰ درجے کا ہے، جو حضور نے فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر کا ایمان ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو پہلی امتوں کے حوالے سے یہ دو روایات سنائی ہیں کہ ایک میں بیل نے کلام کیا ہے، ایک میں بھیڑیے نے کلام کیا ہے، اسی طرح حافظ ابو نعیم اور دیگر کئی محدثین نے یہ روایت نقل کی ہے۔ دلائل النبوہ میں یہ روایت ہے، عرب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، چرواہا اس کے پیچھے دوڑا، تو اس بھیڑیے نے بکری کو چھوڑ کے چرواہے کی طرف متوجہ ہو کے کہا تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور مدینے میں اللہ کا رسول لوگوں کو جنت میں پہنچا رہا ہے۔ وہ بھیڑیے سے کلام سن کے چرواہے کے دل پہ ایسا اثر ہوا، وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا، بکریاں لیں، مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ میری بارگاہ میں آنے کے لیے کون سی شے سبب بنی ہے، یعنی کس شے نے تمہیں رغبت دلایا ہے۔ یہ اس لیے حضور فرما رہے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو حضور کی نبوت کی جو وسعت ہے اس کا علم ہو۔ اس چرواہے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بکریاں چرا رہا تھا، مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ ایک بھیڑیے نے کہا کہ تو یہاں بکریاں چرا رہا ہے اور اللہ کا رسول تو مدینہ منورہ میں لوگوں کو جنتی بنا رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اس بھیڑیے نے سچ کہا ہے، تو جو کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں تو سچ کہہ رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کلام کیا ہے۔ اس موقع پر بھی صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو بھیڑیا حضور کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے، اور آپ نے اکثر حدیث سنی ہوگی مسلم شریف میں حضرت جابر بن سامورہ سے پتھر حضور پہ سلام پڑھ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے آقا کریم صرف انسانوں کے لیے رسول بن کے نہیں آئے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں نبیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت بجوامع الکلم، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات، زیادہ مفہوم اور مضمون بیان کر سکتا ہوں۔
नुसिरतु बिर्रौब, अल्लाह ने मुझे रौब अता की है। उहिल्लत लियल गनाइमो, मेरे लिए माले गनीमत हलाल किया गया है। जुइलत लियल अर्दो मस्जिदम व तुहूरा, अल्लाह ने मेरे लिए सारी जमीन को पाक बनाया है और आगे पाक करने वाली बना दिया है। फिर फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा है। उरसिलतु इलल खल्क़, मैं सिर्फ एक नौ या एक जिन्स की तरफ रसूल बन के नहीं आया, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, आलमे बशरियत हो या आलमे मलाकूत हो, आलमे जिन्नात हो, जमादात हो, नबातात हो, ताता सरा से लेके आला अलीयीन तक, और सिलतो इलल खल्क़, अल्लाह ने सारी मखलूक के लिए मुझे रिसालत का ताज सजा के भेजा है। आला हजरत ने इसीलिए लिखा है जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा, इनका उनका तुम्हारा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही खुदा आलमीन का रब है, हजूर आलमीन के लिए रहमत बन के आए हैं। अपनी शान बयान करते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और महबूब का जिक्र करते हुए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इसलिए आला हज़रत कहते हैं जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा। और मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में छठी शान हजूर ने बयान की, खोतेमा बेयन नबियोन, मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला मुकम्मल हो गया है, मैं आखिरी नबी बन के आया, अब कयामत तक कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो का जो कुर्ब है हजूर की बारगाह में, वो आपके सामने बयान कर रहा था। और मेरे आका करीम किस कदर एतमाद फरमाते हैं इन पर, उस एतमाद की एक झलक मैं आपके सामने बयान कर रहा था। तो पहली उम्मतों के वाक़या में से एक जानवर के कलाम करने का वाक़या मैंने बयान किया, तो हाफिज़ अबू नुवैम की रिवायत मेरे सामने आई कि ऐसे वाक़यात हजूर की शान के इजहार के लिए भी पेश आए हैं। और एक रवायत मेरे जहन में आ रही है, अगरचे वो शान सिद्दीक़ अकबर में नहीं है, लेकिन ये जो मौजू है उस हवाले से बड़ी ही काबिल ज़िक्र और बड़ी अहम और ईमान अफरोज़ रिवायत है, इसलिए आपको सुना रहा हूँ। मेरे आका करीम की बारगाह में एक सहाबी आए, इसको इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में सही हैन की शर्त पर नकल किया है। एक सहाबी हजूर की बारगाह में आए, सामने बैठे दीन के मुख्तलिफ मसाइल पूछ रहे हैं। इसी असना में एक आराबी आया, मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़ा हुआ और कहने लगा, ये जो सुर्ख ऊँटनी पे बैठ के सहाबी आए हैं ना, ये ऊँटनी चोरी करके लाए, इनकी अपनी नहीं है, ये चोरी करके लाए। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, क्या तुम इस पर कोई गवाह ला सकते हो कि ये ऊँटनी इनकी अपनी नहीं है, चोरी की है? तो उस अराबी ने कहा कि मैं इस वक्त तो कोई गवाह नहीं ला सकता, लेकिन आप मुझे मोहलत दें, मैं गवाह ले आऊँगा। मेरे आका करीम ने फरमाया हजूर हैदर करार से कि जब ये गवाह लाए तो इसके गवाह देखना। इस असना में जिस सहाबी पे चोरी का इल्ज़ाम लगा है वो सर झुकाए हुए हैं। मेरे आका करीम ने उनकी तरफ निगाह फरमाई, उस वक़्त दरवाजे पे खड़ी ऊँटनी इंसानों की तरह बोलने लग गई। उस ऊँटनी ने कलाम क्या किया है, इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में ये रवायत नकल की। उस ऊँटनी ने इंसानों की तरह, या रसूल अल्लाह, उस रब की कसम जिसने आपको बड़ी इज्जतों के साथ भेजा है, इन्ना हाजा मा सरकनी, ये जो मेरी पुश्त पे बैठ के आया है ये चोर नहीं है, ये मेरा मालिक है। बाज दो सोच में पड़ गए, भाई ऊँटनी किस तरह इंसानों की तरह कलाम करने लग गई। तो शारहीन हदीस ने लिखा है कि ये वजूद नबवी की बरक़ात में से है, ये हजूर के वजूद पाक की बरकतें हैं। जो महबूब तवज्जो फरमाए, दुश्मन की मुट्ठी में कंकरियां इंसानों की तरह बोल सकती हैं, उनके वजूद पाक की बरकत से ऊँटनी नहीं कलाम कर सकती। वो पत्थरां नू कलमे पढ़ा जान दाए,
ਉਹ ਗੁੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, मेरे आका दा रुतबा खुदा जानदा है। तो जिनके वजूद पाक की बरकत से पत्थर कलमा पढ़ते हैं, दुश्मन की मुट्ठी में कंकरियां बोल सकती हैं, उनके वजूद पाक की बरकत से ऊंटनी नहीं कलाम कर सकती। बादशाह ने हदीस ने लिखा कि कलाम फरिश्ता कर रहा था, आवाज ऊंटनी के मुंह से आ रही थी। अगर इस तशरीह को माने तो ये भी वजूद नबवी की बरकत में से है कि वजूद नबवी की बरकत से ही फरिश्ता कलाम कर रहा है और ऊंटनी के मुंह से आवाज आ रही। बहरहाल जितनी तशरीहात हैं इस हदीस पाक की, उनमें वजूद नबवी की बरकत ही मरकज़ व महवर है। ऊंटनी ने जब कलाम किया तो उसने कलाम क्या किया है? फवल्लज़ी बाअसका बिल करामत या रसूल अल्लाह, या रसूलल्लाह, उस रब की कसम जिसने आपको बड़ी इज्जतें देकर भेजा है। ये तो जानवर भी जानते हैं हजूर बड़ी शानों के साथ आए हैं, सबसे औला व आला। उस ऊंटनी ने कलाम किया, इन्ना हाजा मा सारा कनी, ये जो मेरी पुश्त पे बैठ के आया ये चोर नहीं। मेरे आका करीम उस सहाबी की तरफ मुतवज्जे हुए, फरमाया तू क्या सर झुका के अपने रब से बातें कर रहा था कि ऊंटनी ने बोलना शुरू कर दिया है? वो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा मैं दिल शकिस्ता हो गया कि सहाबा क्या कहेंगे, गुलाम बन बन के सामने बैठता था और है चोर। या रसूलल्लाह मेरा दिल टूटा, मैंने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगी, पहले उसकी हम्द की, उसकी हम्द करने के बाद आप पे दुरूद पढ़ा और आप पे दुरूद पढ़ के मैंने दुआ मांगी, परवरदिगार तेरा बंदा रुसवा होने लगा है, अपने बंदे की इज्जत बचा ले। या रसूलल्लाह मैं ये दुआ ही कर रहा था, परवरदिगार तेरा बंदा रुसवा होने लगा है, अपने बंदे की इज्जत बचा ले, कि ऊंटनी ने बोलना शुरू कर दिया है। मेरे आका करीम ने फरमाया, जब तू अल्लाह की हम्द करके मेरे ऊपर दुरूद पढ़ रहा था, मैं देख रहा था चारों तरफ से फरिश्ते तेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। यक्तबूना मकालतका, जो तू कह रहा था फरिश्ते लिख रहे थे। फअक्सरिस सलाता अलैया, मेरे ऊपर दरूद पढ़ना न छोड़ना, दरूद पढ़ते रहना। जिस तरह दरूद ने दुनिया में तेरी इज्जत बचाई है, दरूद हशर में भी तेरी इज्जत बचाएगा। जब गिरे कोई ना आया थामने, आबरू रख ली नबी के नाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के इजहार के लिए ऐसे वाक़यात पेश आते रहे हैं कि जानवरों ने कलाम किया है और हजूर की शानों को बयान किया है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मुखातब हो के भी पहाड़ों को मुखातब करके हुक्म भी जारी फरमाए हैं। इसका मतलब ये है कि हजूर हुक्म दें तो बेजान चीज़ें भी हुक्म मानती हैं। बाज़ लोग फितरत के दायरे में रह के सोचते हैं और मोजज़ात व करामात उनकी समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला ने फितरत को हजूर के हाथों पे मुसख्खर कर दिया है। हजूर फातिर के महबूब हैं, जिसने फितरत बनाई है हजूर उसके महबूब हैं। हजूर फातिर के महबूब हैं, इसलिए फितरत के दायरे में रह के रसूलुल्लाह की शानों का पैमाना या मेयार ना मुकर्रर करो। हजूर तो फातिर के महबूब हैं। अब जो हदीस सुना रहा हूँ इसमें दोनों मजमून है, शान सिद्दीक़ अकबर भी है और ये जो फितरत को मुसख्खर करने वाला मजमून है ये भी उसमें है। हदीस बुखारी शरीफ में है, तिरमिज़ी शरीफ में है। मेरे आका करीम ओहद पहाड़ पे तशरीफ़ ले गए और 3 सहाबा साथ हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी। पहाड़ खुशी से झूमने लगा है, किन हस्तियों के कदम चूम रहा है। हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने पहाड़ पे एड़ी मारी, उस बुत उहद,
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا یا نہیں ٹھہر گیا؟ اعلیٰ حضرت نے الامن والعلام اس حدیث پاک کو نقل کیا اور حضور کے اختیارات کو ثابت کیا۔ احد پہاڑ خوشی سے جھوم رہا ہے، میرے آقا کریم نے ایڑی ماری، اسبت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ ٹھہر گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ میرے آقا کریم حکم دیں تو پہاڑ بھی حکم مانتے ہیں۔ اور وہ روایت تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی ہے، چند ایک جمعۃ المبارک کے پہلے موقع پر جمادی الثانی میں، کہ جب سراقہ بن مالک بن جاشم آیا حضور کو گرفتار کرنے، تو میرے آقا کریم نے زمین سے فرمایا یا ارض خذی، اے زمین سراقہ کو پکڑ لے، تو ان کی سواری کے پیر دھنس گئے تو زمین، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ شان عطا فرمائی۔ بہت سارے معاملات اور حدیثیں ایسی ہیں کہ حضور نے اپنے اس مقام رفیع سے بہت نیچے آ کے تشریعی ضرورت کے مطابق معاملات فرمائے ہیں۔ مثلا حضور کو زخم آتا ہے، خون نکلتا ہے، یہ حضور نے لوگوں کو شریعت عطا کرنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے بہت سے معاملات فرمائے ہیں تاکہ لوگوں تک دین پہنچے، ورنہ حضور کا جو مقام رفیع ہے وہ ہماری عقل سے بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ حضور نے دین سکھانے کے لیے بہت سے معاملات کو اختیار فرمایا ہے۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ جب یہ حضور کے فقرے اختیاری والی حدیثیں پڑھیں تو ان کی تشریح یہ ہوگی کہ حضور امت کو دین سکھا رہے ہیں، اور جب حضور کے فضائل اور شان والی حدیثیں پڑھیں تو ان میں پھر حضور کی شان اور عظمت کا اظہار ہے۔ ان میں تضاد، ایک دوسرے سے تضاد بیان کر کے فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دین سکھا رہے ہیں، کبھی اپنی شان کا اظہار فرما رہے ہیں۔ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ معراج کی رات تو حضور براق پہ سواری فرما رہے ہیں، اور ہجرت کے سفر میں کبھی حضرت صدیق اکبر کی پشت پہ اور کبھی اونٹنی پہ حضور سواری فرما رہے ہیں۔ یہ جو ہجرت کا سفر ہے اس میں حضور دین سکھا رہے ہیں، شریعت عطا فرما رہے ہیں، اور جو معراج کی رات ہے اس میں حضور کی شانوں کا اظہار ہے۔ الریاض النظرہ میں یہ روایت ہے، غار ثور سے اگلے سفر میں سیدنا صدیق اکبر نے اونٹنی پیش کی ہے اور حضور کو اونٹنی پہ سوار کروایا ہے اور اونٹنی کو اٹھایا ہے، تو میرے آقا کریم خوش ہوئے، فرمایا اے مجھے اونٹنی پہ سوار کروانے والے، اللہ تجھے رضوان اکبر عطا فرمائے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رضوان اکبر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ اوروں کے لیے عام تجلی فرمائے گا، تیرے لیے خاص تجلی فرمائے گا، اللہ تمہیں اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی خدمت کی، اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر رہا ہوں اور بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، کتنے مشکل حالات میں حضور کی خدمت کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے امت کو درس کیا دیا ہے، حالات نہ دیکھو حضور کی وفا کو دیکھو۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں ہم اپنے آقا کریم سے وفا کرتے رہیں گے، یہ ہے مشرب صدیق اکبر۔ اور اسی سفر میں اب جو حدیث سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے، اور صرف ایک حصہ اس کا سنا رہا ہوں۔ اسی سفر میں
حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کو ایک پہاڑ کی اوٹ میں بٹھاتے ہیں چھاؤں، صدیق اکبر حضور کو ایک پہاڑ کی اوٹ میں بٹھاتے ہیں چھاؤں میں، اور خود تلاش میں نکلتے ہیں کوئی چرواہا ملے جس سے میں دودھ خرید کے لاؤں اور حضور کی خدمت میں پیش کروں۔ ایک چرواہا ملا، اس سے بات طے ہوئی، سودا طے ہوا، آپ نے دودھ خریدا، پیالے میں دودھ لے کے آئے۔ جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ حضور پہاڑ کی اوٹ میں چھاؤں میں آرام فرما ہے۔ تو یار غار کہتے ہیں میں نے حضور کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کے کھڑے رہے کہ حضور جب اپنی طبیعت مبارکہ کے مطابق اٹھیں گے تو پھر میں دودھ پیش کروں گا۔ کچھ دیر بعد حضور اٹھے، یار غار نے دودھ پیش کیا۔ حدیث پاک ہے، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے تھے، دل میرا خوش ہو رہا۔ اور کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کیا ہیں، اگر آپ اس ایک حدیث پر غور کر لیں تو پتہ چلے گا ابو بکر کون ہے۔ ان کی ساری خوشیاں حضور کی خوشی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کی سوچوں اور فکروں کا محور حضور ہے۔ حضور کے چہرہ مبارک پہ حزن ہو، صدیق اکبر غمگین ہو جاتے ہیں۔ حضور کے چہرہ پاک پہ خوشی ہو، صدیق اکبر کا دل کھل اٹھتا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں دودھ حضور پی رہے ہیں، دل میرا خوش ہو رہا ہے۔ اس کیفیت کو آپ کیا کہیں گے کہ دودھ حضور نوش فرما رہے ہیں، دل حضرت صدیق اکبر کا خوش ہو رہا ہے، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہو، اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عشق کی انتہا ہے، یہ محبت کا عروج اور کمال ہے۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے جو اب آپ کو سنا رہا ہوں، اور مسلم شریف میں بھی ہے، امام نسائی نے بھی اس کو فضائل الصحابہ میں نقل کی ہے۔ قدر الفاظ میں اختلاف ہے لیکن نفس مضمون ان تمام کتابوں میں موجود ہے۔ میرے آقا کریم حجرہ پاک سے مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور کے وصال پاک سے چند دن پہلے کی یہ بات ہے، جو آخری خطبہ حضور نے دیا ہے۔ فرمایا اللہ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے قرب کو پسند کرے، اور اس بندے نے اللہ کے قرب کو پسند کر لیا۔ حضور کے یہ فرمانے کی دیر تھی کہ حضرت صدیق اکبر زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ حضور کسی بندے کا ذکر کر رہے ہیں، یار غار رو کیوں رہے ہیں؟ یہ تو بعد میں ہمیں پتا چلا ہم میں سب سے زیادہ رمز شناس نبوت ہیں تو صدیق اکبر ہے، کہ حضور کسی بندے کا ذکر نہیں کر رہے تھے، اپنا ذکر کر رہے تھے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر رونے لگے کہ حضور کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا مجھے کسی کے مال نے اور صحبت نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے اور صحبت نے دیا ہے۔ یعنی ابو بکر نے اپنی صحبت سے اور اپنے مال سے میری خدمت کی ہے، اور سب سے زیادہ میری خدمت کی۔ اور پھر فرمایا لَوِ اتَّخَذْتُ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے صحابی ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي، یہ فضائل الصحابہ میں امام نسائی نے روایت نقل کی، اور مسلم شریف میں امام مسلم نے یہ الفاظ نقل کیے، وَلَكِنَّهُ أَخِي وَصَاحِبِي۔ اور پھر فرمایا مسجد میں گھروں کے دروازے کھلتے تھے، فرمایا اور دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ اشارہ تھا آپ کی خلافت کی طرف، کیونکہ خلیفہ نے نماز بھی پڑھانی ہے تو ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے، یہ آپ کی خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں میرے آقا کریم نے زبان نبوت سے بیان فرمائی ہیں۔ میں نے اس گلشن میں سے چند ایک پھولوں کا گلدستہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ میری حیثیت تو ایک ڈاکیے کی ہے جو چٹھی پڑھ کے آپ کو سناتا رہا۔ فرمان کس کا تھا؟ اللہ کے رسول کا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی شانیں بیان کی، اور جب بھی کس صحابہ کے نام لے کے فضائل بیان کیے، سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر کا نام لے کے فضیلت بیان کی۔ جب بھی حضور نے نام لے کے صحابہ کے فضائل بیان کیے ہیں تو ترتیب میں حضور نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر کا نام لے کے ان کے فضائل گنوائے۔ اس لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سید الصحابہ ہیں، اس امت کے پہلے امام ہیں، اور افضل الخلق بعد از انبیاء بالتحقیق ہے۔ آج بعض لوگ حدیث بیان کرتے ہیں جس میں فضیلت کا اظہار ہوتا ہے۔ میں نے حدیثیں سنائی ہیں تو ایک اصول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ فضیلت اور افضلیت ان دونوں میں فرق ہے۔ کسی حدیث سے فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس حدیث سے افضلیت بھی ثابت ہو سکے۔ عام آدمی جو ہے وہ نفس مضمون سنتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ حدیث علم حدیث میں کس مقام پر ہے۔ فضیلت ثابت کرنے کا معیار اور ہے، افضلیت ثابت کرنے کا معیار اور ہے۔ فضیلت حدیث ضعیف سے ثابت ہو جاتی ہے۔ حدیث ضعیف، خبر واحد، یہ فضیلت میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن افضلیت وہ حدیث ضعیف سے نہیں ثابت کی جا سکتی۔ افضلیت کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، نص قطعی کی ضرورت ہے، اور اجماع کو یا دلیل قطعی کو حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ خبر واحد سے دلیل قطعی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ حدیث صحیح سے جو مضمون ثابت ہو اسے حدیث ضعیف سے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو عام آدمی کو تو یہ اصول نہیں پتا ہوتے، وہ صرف ایک حدیث سنتا ہے اور کہتا ہے جی اس حدیث میں یہ مضمون ہے، لہٰذا اس مضمون کے تحت میں کہتا ہوں حضرت صدیق اکبر افضل نہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور آپ جانتے ہیں نبیوں کے خواب بھی وہی ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، بعض لوگ کٹھے چل رہے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، کسی کی قمیض گھٹنوں تک ہے، کسی کی قمیض پنڈلیوں تک ہے، پر عمر بن خطاب نے قمیض پہنی ہے تو عمر کی قمیض زمین کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس لباس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی جتنا لباس تھا اتنا وہ دین کو اپنائے ہوئے ہیں۔ تو اس حدیث میں سب سے لمبا لباس کس کا تھا؟ پھر فضیلت سب سے زیادہ کس کی ہونی چاہیے؟ اب لوگ اس سے استدلال کر کے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی سب سے زیادہ فضیلت حضرت فاروق اعظم کی ہونی چاہیے کیونکہ حضور نے فرمایا سب سے لمبی قمیض عمر بن خطاب کی میں نے دیکھی۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے تواتر مانوی والی روایات کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اب یہ تو علماء جانتے ہیں نا کہ وہ جو تواتر مانوی والی روایات ہیں وہ حضرت صدیق اکبر کے لیے اتنی کثرت کے ساتھ فضیلت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اس پر ملت اسلامیہ کا اجماع، صحابہ کا اجماع، تابعین کا اجماع، تبع تابعین کا اس پر اجماع، ماہرین شریعت و دین کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اب اس اجماع کو اس خبر واحد سے توڑا نہیں جا سکتا۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ تو آج کل ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ ہم ایک حدیث بیان کر کے اس کے نفس مضمون پر سارا زور لگا دیتے ہیں، جبکہ یہ تو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں بھی اس حدیث کی حیثیت کیا ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے، خبر واحد ہے، یا تواتر ہے، تواتر کے ساتھ حدیث متواتر ہے۔ عام آدمی کو گھڑی ہوئی باتوں میں الجھا کر اکابرین امت کے عقیدے سے ہم دور لے جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں بزرگوں کے ساتھ جڑے رہیں،
बुजुर्गों के साथ जुड़े रहने में ही आफियत है। मौला अली भी हमारे हैं, सिद्दीक अकबर भी हमारे हैं। आज अलमिया ये है, बाद लोग तफरीक करके बयान कर रहे हैं, मौला अली भी हमारे हैं, सिद्दीक अकबर भी, हम अहले बैत और सहाबा दोनों के गुलाम। इसीलिए मौलाना रूम ने लिखा, कै बवत बर तो हकीकत मुंजली, ए गिरफ्तारे अबू बकरो अली। अगर इन दोनों हस्तियों को अलग अलग करके देखोगे तो फिर दीन को नहीं समझ सकते, इन दोनों को मिला के देखो। मरकज़े मोहब्बत रसूलुल्लाह है, मरकज़े मोहब्बत रसूलुल्लाह है, और जिससे मोहब्बत की जाएगी हजूर की वजह से की जाएगी। अहले बैत से मोहब्बत है हजूर की वजह से, सहाबा से मोहब्बत है हजूर की वजह से। मरकज़े मोहब्बत कौन है? अल्लाह के रसूल। मरकज़े मोहब्बत हजूर है। अब जो हजूर का है वो हमारा है। हजूर के कदमों में आने वाले नालैन हमारे सर का ताज है। हम हजूर के नालैन को सर का ताज बनाते हैं। हजूर की हर निस्बत का अदब हमारे ऊपर फर्ज है। हजूर की हर निस्बत का अदब हमारे ऊपर फर्ज है। इसलिए सहाबा को अलग, अहले बैत को अलग रख के ये जो तकसीम की जा रही है, शरीयत दीन इसकी इजाजत नहीं देता। सहाबा किसके हैं? हजूर के। अहले बैत किसके हैं? हजूर के। इसलिए कभी दिल में इन दोनों के हवाले से कोई कमजोर बात ना आने दें। इन दोनों का अदब फर्ज है, इन दोनों की मोहब्बत फर्ज है। मौला अली भी और सिद्दीक अकबर भी हमारे हैं। आप अपने बुजुर्गों के अकीदे के साथ जुड़े रहें। हमारा अकीदा वही है जो दादा गंज बख्श अली हजवेरी का अकीदा है। हमारा अकीदा वही है जो हजरत मुजद्दिद अल्फे सानी का अकीदा है। अल्लाह ताला इसी अकीदे पे कायम रखे। मैंने आपके सामने आज चंद अहादीस बयान की हैं, अगरचे और बहुत सारा ज़ख़ीरा अहादीस है हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में, लेकिन मैंने चंद एक हदीसें, अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें भी नाज़िल फरमाई शान सिद्दीक़ अकबर में, और ज़बान नबूवत भी शान सिद्दीक़ अकबर को बयान करे, तो फिर हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है। और अल्लाह और उसके रसूल को जो रास्ता पसंद है, जिस पर वो हमें देखना पसंद करते हैं, वो है हजूर की निस्बत का अदब। खुद हजूर हैदर करार ने कितनी अहादीस में जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान बयान की है, और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मौला अली शेर खुदा की शान बयान की है। कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर को राज़ी नहीं कर सकता जब तक मौला अली का ग़ुलाम न बने, और कोई हज़रत मौला अली शेर खुदा को राज़ी नहीं कर सकता जब तक हज़रत सिद्दीक़ अकबर का ग़ुलाम न बने। अल्लाह ताला हमें इसी अकीदे पे कायम रखे। और इसी के इजहार के लिए हमारे यहाँ अक्सर एक नारा लगाया जाता है, नारा तहक़ीक़।